السلام علیکم ناظرین، جو پاکستان چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سالک مجید، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے آپ کے ایک اور پسندیدہ اور مشہور ڈرامے، جس ڈرامے نے بہت تیزی سے مقبولیت حاصل کی اور اب مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اور اس ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم، اس کی کاسٹ، اس کے رائٹر، اس کے ڈائریکٹر سب مبارکباد کے حقدار ہیں کہ بہت اچھی ٹیم کاسٹ کی، بہت اچھے رول سلیکٹ کرنے کے لیے ان کو دیے اور بہت اچھی طریقے سے ان سے کام پہ لیا ہے، اور سب فنکاروں نے بہت 100% اپنی محنت اس میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے کام بھی شاندار ہے۔ ڈرامہ مسلسل مقبولیت کی جانب گامزن ہے، اور خاص طور پہ لائبہ خان عرشیہ کے کردار میں چھائی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آپ کے پسندیدہ ڈرامے آس پاس کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے، جس میں علی انصاری اور لائبہ خان کی جوڑی سپر ہٹ، ٹاپ ہٹ جوڑی ہے۔ اس وقت پاکستان کے جتنے بھی ڈرامے چل رہے ہیں اس میں بہت اچھی یہ جوڑی بن کر سامنے آئی ہے، اور انہوں نے بہت اچھی اداکاری کی ہے۔ اب اس ڈرامے کی بات کر لیں تو اس میں جتنی تیزی سے لو سٹوری ڈیولپ ہوئی تھی ہیرو ہیروئن کی، اب یہ تو پتہ تھا کہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ گڑبڑ ہوگی، اور رولر کوسٹر کی طرح ڈراموں کی کہانیاں چلتی ہیں، جس میں اگر شروع میں دکھ ہو، شروع میں اگر غم ہو، تو پھر آگے جا کے ہنسی خوشی اور لائف مل جاتی ہے۔ لیکن اگر شروع میں ہی ہنسی خوشی ہو اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہیرو ہیروئن جو ہیں وہ تیزی سے قریب آ جائیں، تو پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کئی ڈراموں میں شادیاں ہونے کے بعد ان شادیوں میں مسائل پیدا کر دیے جاتے ہیں، اور کئی ڈراموں کی کہانیوں میں شادی ہونے سے پہلے ہی بالکل قریب جا کے رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ وہی اس ڈرامے میں ہو رہا ہے کہ عرشی اور ڈاکٹر سہام کی شادی بالکل قریب تھی، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کا فیصلہ کر چکے تھے کہ اچانک ڈاکٹر سہام کی جو آپا ہے، بہن ہے، وہ UK سے ٹپک پڑی، اور اب اس کی ذاتی زندگی کے مسائل ہیں، یا وہ اس طرح پیش کر رہی ہے، پورٹرے کر رہی ہے کہ جی میری مدد کرنی پڑے گی تمہیں، تم اگر میری مدد کرو گے میرے بھائی تو میرا نصیب بدل جائے گا۔ اس کے شوہر اور اس کے سسرال کے ساتھ اس کے مسائل چل رہے ہیں، لیکن اس پہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ زیادہ ایموشنل کر دیتی ہے، اور اب اس کو وہ کوشش کر رہی ہے کہ عرشی سے دور کر دے، اور عرشی کو جائے ایمن سے اس کی شادی کرانے کی کوشش کرے گی، اور ایمن کو وہ چاہتی ہے کہ اس سے اس کی شادی ہو جائے۔ اب دوسری طرف اوصاف کی فیملی ہے، اوصاف کو بھی اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ اس نے دوسری شادی کرنی تھی تو دونوں فیملیوں کے درمیان برابری بھی رکھنی چاہیے تھی، جبکہ وہ ایسا نہیں کر سکا، اور اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، اور یہ غلطی اب وہ عماد کے سامنے اس کا اعتراف کرتا ہے کہ میں دونوں فیملیوں کے درمیان برابری نہیں رکھ سکا، یہ میری غلطی ہے، مجھ سے بھول ہو گئی اور میں نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی۔ کیوں؟ یہ احساس بھی اسے اس وقت ہوا جب اس نے اپنی دوسری بیوی کاشفہ اور اس کی امی کی باتیں سنی، جس میں وہ دونوں اوصاف کے برائیاں کر رہے تھے اور اس کی پہلی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ تو اس کے کان کھلے، آنکھیں کھلیں، اس کو سمجھ میں آیا کہ میری چھوٹی بیوی جو ہے وہ ہی سازشی ہے، اور وہ مظلوم بن کر مجھ سے میری بڑی بیوی اور اس کی بیٹیوں کے خلاف جو ہے وہ احکامات کراتی رہتی ہے، یا مجھے ان سے دور کرتی رہتی ہے۔ اب اس کو احساس ہو گیا، تو اب وہ پہلی بیوی سیماب اور اس کی دونوں بیٹیاں جو ہیں انوشی اور عرشی کے ساتھ دے گا۔ اب عرشی نے آ کے کمال ہوشیاری سے اور بڑی ہمت سے اور بڑی بہادری سے اور اعتماد سے آ کے اپنے باپ سے بات کی، اور عماد اور چھوٹی بہن انوشی کے رشتے کے لیے اس کی رضامندی حاصل کر لی، اور کاشفہ اور اس کی ماں اس حوالے سے بالکل بے بس ہو گئے اور کچھ نہیں کر سکے۔ لیکن اب کاشفہ کی ماں جو ہے وہ اعتراض کر رہی ہے کہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے ہو، صاف اس گھر کی بڑی میں ہوں اور آخری فیصلہ میرا ہوگا، مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ تب عماد اور انوشی کے رشتے کے بھی وہ خلاف ہو جائیں گے۔ ان کی ماں بیٹی کی تو یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح عرشی اور انوشے کو لولے لنگڑوں کے حوالے کر دیا جائے اور گھر سے نکال دیا جائے، اور ان کی ماں سیماب کو تو سڑکوں پہ لا کے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا جائے۔ یہ ان کی پلاننگ ہے اور سازشیں ہیں، اور اس طرح کی وہ گھٹیا خیالات رکھنے والی عورتیں ہیں، اور ان کی یہ ساری باتیں اب اوصاف نے سن لی ہیں، اور اوصاف کو اب سمجھ میں آیا ہے کہ اس کی بیٹیوں اور اس کی پہلی بیوی کے ساتھ اس کی دوسری بیوی اپنی ماں کے ساتھ مل کے کیا کیا کر رہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اب آنے والے اپڈیٹس جو ہوں گے تو آپ کو تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ سہام ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ گیا ہے، اور عرشی اس کو کافی باتیں سنا کے گئی ہے کہ اگر آپ لوگ لڑکیوں کے خواب پورے نہیں کر سکتے اور اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکتے کہ اپنے گھر والوں کو راضی کر سکیں، تو پھر لڑکیوں کو خواب مت دکھایا کریں۔
اور ان کے گھر والوں کو اونچے اونچے خواب مت دکھایا کریں۔ اب سہام کو کافی باتیں سننی پڑیں گی، اور سہام کافی مشکل پوزیشن میں ہے، اور ابھی تک وہ اچھا کردار تھا اور لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ کنفیوز ہو کے اور ڈرپوک اور بزدل بن جائے گا، تو پھر لوگ اس کے کردار کو پسند نہیں کریں گے، اور اس کو جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہانی کس طرف موڑنے والی ہے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کمنٹ باکس میں آگے کیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار کریں گے۔ بہت شکریہ۔